السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما نافعا وعملا متقبلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ پارہ نمبر 12۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، کہ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں، یعنی یہاں صرف انسانوں کی بات نہیں ہوئی، تمام کے تمام جاندار، انسان ہو یا چرند پرند جن، چاہے وہ خشکی میں رہنے والے ہوں یا دریا میں، لیکن کسی بھی قسم کے اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ ہی نے اس کی رہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ مستقر اور مستودع، یعنی بعض کہتے ہیں کہ مستقر سے مراد زمین میں چل پھر کر جہاں رک جائے اس جگہ کو کہتے ہیں، اور جس جگہ کو انسان ٹھکانہ بنائے اسے مستودع کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے مستقر سے مراد انسان کا وہ ٹھکانہ، انسان زندگی میں جہاں رہتا ہے، جس جگہ رہائش پذیر ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جیسے کہ پتھر کے نیچے ایک کیڑا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا کر رہا ہے، اس کا بھی رزق اس کو اس پتھر کے نیچے دیا جا رہا ہے۔ اور مرنے کے بعد انسان نے جہاں دفن ہونا ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، یعنی ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے پاس زندگی نے کتنی مہلت دینی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں، کتنا وقت ہے ہمارے پاس، صرف اللہ جانتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دفن کہاں پر ہونا ہے اس کا علم بھی اللہ ہی کو ہے۔ تو مستقر سے مراد دنیا میں رہنے کی جگہ، مستودع سے مراد مرنے کے بعد دفن ہونے کی جگہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور وہی روزیاں پہنچا رہا ہے، اور ہر چیز واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یعنی رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے تو وہ اس وعدے کو پورا کرے گا، اور وہ جو کتاب سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھی، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اور کیوں پیدا کیا؟ ایکم احسن عملا، تاکہ وہ یہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ قلت انکم مبعوثون من بعد موتی، یعنی آزمانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کیا کر کے لائے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد کھڑے کیے جاؤ گے اٹھا کر، تو وہ کافی لوگ پلٹ کر جواب دیں گے کہ یہ تو صاف صاف جادوگر ہے، یعنی ایسے کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر جائیں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اس کے بعد ہمیں دوبارہ سے اٹھایا جائے گا۔ اگر یہ لوگ اخرنا عنہم العذاب، اگر ہم ان سے کوئی عذاب کو گنے چنے مدت تک کے لیے پیچھے ڈال دیں تو یہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ انہیں عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے۔ سن لو جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں، تو پھر جس چیز کی ہنسی یہ اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گی۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اسے ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم اس سے وہ لے لیں۔ یعنی اگر انسان ناشکری کر رہا ہے جس کے سبب وہ اس سے نعمت لے لی جاتی ہے، یا وہ بطور آزمائش اس سے وہ نعمت واپس لے لی گئی ہے،
تو کہا کہ اگر وہ ہم اس سے لے لیں تو اس وقت انسان ناشکرا اور نا امید ہو جاتا ہے، اور پھر وہ گویا کہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اسے کوئی نعمت پہنچی نہیں ہے۔ اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہی ہیں۔ یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا بن جاتا ہے، یعنی جب تکلیف میں ہوتا ہے تو ناشکری کرنے لگ جاتا ہے، اور جب اس کی تکلیف دور کر دی جاتی ہے اور اس کے لیے آسانی آتی ہے تو پھر وہ شیخی کرنے لگتا ہے، اترانے لگ جاتا ہے۔ یعنی جب مشکل کا وقت آیا تو اللہ کو پکارتا ہے، اور جب آسانیاں ہوتی ہیں تو رب کی ذات کو بھلا دیتا ہے۔ پھر فرمایا الی الذین صبروا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے، یہی لوگ ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر ہے بہت بڑا۔ بس شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا۔ سن لیجئے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، اور ہر چیز کا ذمہ اللہ کے پاس ہے۔ یعنی مشرکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر سچے نبی ہو تو ساتھ میں کوئی فرشتہ ہوتا جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ واقعی تم نبی ہو، یا کوئی خزانہ کیوں نہیں ہے، کوئی مال اور دولت والے شخص کے پاس اللہ نے وہی کیوں نہیں بھیجی، وہی بھیجنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو تم ہی ملے تھے۔ یعنی نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ام یقولون افترا، کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو اسی نے گھڑا ہے، جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اسی کے مثل 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ۔ یعنی اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں آیا تو پھر 10 صورتیں لے آؤ۔ یعنی اللہ پہلے 10 صورتیں کہہ رہا ہے کہ یا تو 10 صورتیں لے آؤ، جب 10 صورتیں نہیں لے کر آئے تو پھر کہا کہ اس جیسی کوئی ایک ہی صورت لے کر آ جاؤ، لیکن کوئی اس جیسی چھوٹی سے چھوٹی صورت جیسی بھی کوئی صورت نہیں لے کر آیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لانے کا کہا، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہہ دیجئے کہ اگر یہ جنات اور انسان اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس جیسی کوئی کتاب لے کر آ جائیں تو یہ سب کے سب مل کر بھی اس جیسی کوئی کتاب نہیں لے کر آ سکتے ہیں۔ اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائے، یعنی اگر سب بھی آ جائیں اس جیسی کتاب لانے کے لیے تو بھی اس جیسی کتاب نہیں لے کر آ سکتے۔ پھر اللہ نے ان کے چیلنج میں تخفیف کر دی کہ کتاب نہیں لا سکتے، کم از کم 10 صورتیں لے آؤ، 10 نہیں تو کوئی ایک ہی صورت لے آؤ، یا پھر کوئی ایک آیت ہی لے کر آ جاؤ۔ جیسے کہ سورۃ طور میں فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، بس وہ اگر اس کے بارے میں اپنی بات میں سچے ہیں تو اس جیسی کوئی ایک آیت ہی لے کر آ جائیں۔ مگر وہ اس کو بھی قبول نہ کر سکے تو جان لو انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر، اس کی زینت کو ہی چاہتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ دنیا اور دنیا وما فیہا مل جائے، تو ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال یہیں پر پہنچا دیں گے، یعنی سارے کے سارے اعمال کا بدلہ ہم انہیں یہیں دے دیں گے، یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی دنیا اور دنیا کی رونقیں، دنیا کی نعمتیں یہاں حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی، یہی لوگ ہیں ان کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور حبط ما صنعوا فیہا، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں اس سب کے سب وہ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی ایک بات تو یہ کہی گئی کہ جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے طالب ہیں اور دنیا داری میں ہی لگے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کہہ دیا کہ دنیا کا بدلہ تمہیں دنیا میں ہی مل جائے گا، لیکن آخرت میں وہاں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کہ کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس سے دلیل پر ہو، یعنی جو صحیح راستے پر ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کی
طرف کا گواہ ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب جو پیشوا اور رحمت ہے، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ بس تم اس کے کسی بھی قسم کے شک و شبے میں نہ رہنا، یقیناً یہ چیز تمہاری طرف سے سراسر حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لے کر آتے ہیں۔ بس کون سا شخص اس سے زیادہ ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اولئک یعرضون علی ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا۔ اللہ کی لعنت و ظالموں پر، یعنی کہ سارے کے سارے گواہ سب کے سب انکار کر دیں گے، یعنی سب کے سب انکار کر دیں گے اور کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ قیامت والے دن اللہ ایک مومن سے اس کے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کروائے گا کہ تجھے معلوم ہے کہ تو نے فلاں گناہ بھی کیا، فلاں بھی کیا۔ وہ مومن کہے گا ہاں ٹھیک ہے اللہ۔ فرمائے گا میں نے ان گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈال کے رکھا، جا آج بھی میں نے تجھے معاف کیا۔ لیکن دوسرے لوگ یا جو کافر کا معاملہ ایسا ہوگا کہ انہیں گواہوں کے سامنے پکارا جائے گا، اور گواہ یہ گواہی دیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، یعنی جب گواہی ان کے خلاف پیش کی جائے گی تو ان کے لیے راستہ بچنے کا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جو لوگ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، یہی آخرت کے منکر ہیں، اور یہی لوگ ہیں لم یکونوا معجزین فی الارض، کہ یہ زمین میں نہیں ہرا سکتے اور نہ کوئی ان کا حمایتی ہوگا، اللہ کے سوا ان کے لیے دگنا عذاب کیا جائے گا، یعنی نافرمانی اور انکار کی وجہ سے دگنا عذاب کیا جائے گا۔ نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی یہ دیکھنے کی، یہی لوگ ہیں خسروا انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، یہی ہیں جنہوں نے اپنے نقصان آپ کر لیا، خود نے اپنے نفسوں کو نقصان میں ڈالا ہے، اور یہ جو کچھ کہتے ہیں انہوں نے جھوٹ باندھا ہے، اور کوئی بھی شک نہیں ہے کہ آخرت میں ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور اپنے رب کے سامنے جھکتے رہے، یعنی عاجزی اور انکساری اللہ کے سامنے کی، اللہ کے حکم پر فوراً قبول کرتے رہے۔ یعنی جو انسان سعادت مند ہے اور جو بدبخت ہے، دونوں کی مثال اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ پہلی مثال میں اللہ نے سعادت مند نیک لوگوں کی مثال بیان کی، اور دوسری میں کافروں کی، نافرمانوں کی، کہ جو سعادت مند لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جھکتے رہتے ہیں، جہاں حکم آیا فوراً ماننے کے لیے جھک گئے، وہی جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس کے برعکس وہ فرقہ جو کہ اندھے بہرے اور اندھا بہرا بنا ہوا ہے، قبول کرتا ہی نہیں چاہتا اور دیکھنے سننے والے جیسی ہے، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، جیسے کہ اللہ نے سورہ حشر میں بھی فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنت، اصحاب الجنت هم الفائزون، کہ جنتی دوزخی برابر نہیں ہو سکتے۔ جنتی تو کامیاب ہونے والے ہیں، اور ایک اور مقام پر اسی طرح بیان فرمایا کہ اندھا اور دیکھنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی اللہ بار بار قرآن میں ایسے لوگوں کی مثال بیان کر رہے تاکہ وہ لوٹ آئیں اور اپنی آنکھوں کو کھول لیں، بھلائی کے راستوں کو تلاش کر رہے۔ اور اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف، نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیجا، اور کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ ڈرانے والے ہو جائیں، اور انہوں نے ایک ہی پیغام کی دیا کہ میں تمہیں ڈرانے آیا ہوں دردناک عذاب سے۔ لیکن جو اس قوم کے سردار تھے، نافرمان تھے، کافر تھے، انہوں نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ اے نوح ہم تو تمہیں اپنی ہی طرح کا ایک آدمی سمجھتے ہیں، یعنی تم ہماری ہی طرح کے ہو، اور بلکہ تمہاری پیروی کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو کمتر ہیں، یعنی دنیا میں جن کے پاس نہ کوئی اونچے عہدے مرتبے ہیں، نہ ہی کوئی بہت بڑی شان و شوکت ہے،
تو جو تمہاری پیروی کر رہے ہیں ہم انہیں اپنے سے اوپر نہیں دیکھتے ہیں، یعنی تمہیں بھی کوئی فضیلت والا نہیں سمجھتے اور نہ ہی تمہاری پیروی کرنے والے لوگوں کو، تو بے شک ہم تمہیں گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹوں میں سے ہی ہو۔ کہنے لگے اے قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ، کیا خیال ہے تمہارا کہ اگر میں صحیح راستے پر ہوں، واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے مجھے رحمت عطا کی ہے اپنے پاس سے، تو فعمیت علیکم انلزموکموہا، پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی تو کیا زبردستی میں اسے تمہارے گلے میں ڈال دوں گا، حالانکہ تم اس سے بیزار ہو رہے ہو۔ یعنی میرے رب نے تو واضح پیغامات پہنچا دیے ہیں، صحیح اور غلط بتا دیے، لیکن تم اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، تم اس کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے، اور تم دنیا کی دولت کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہو۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، کہ اے میری قوم میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ کی ہاں ہے، نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ افلا تذکرون، اے میرے قوم کے لوگوں اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں، یعنی ان لوگوں نے کیا کہا کہ اے لوگ ہم تمہارے پاس یہ جو لوگ آتے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکیں، ہمیں برا معلوم ہوتا ہے ان کے ساتھ بیٹھنا، انہیں اپنے پاس سے ہٹا دو پھر ہم بیٹھ جائیں گے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے آ کر، جو بڑے بڑے سردار تھے کافروں کے، انہوں نے آ کر یہی کہا کہ آپ انہیں اپنے پاس سے ہٹا لیجئے تاکہ ہم آپ کے پاس بیٹھ کر سیکھ سکیں۔ اللہ نے سختی سے منع فرمایا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے دور مت کرنا جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی اللہ کی نظر میں وہ بہت پیارے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دولت کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی غربت کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو دیکھتا ہے، جس دل کو لے کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس طلب کے ساتھ وہ حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن تم قوم و جاہل، اے قوم میری مدد کرے گا اللہ سے اگر میں ان لوگوں کو ہٹا بھی دوں تو پس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور نہ ہی میں نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس خزانے ہیں زمین کے، اللہ نے کوئی خزانے دیے ہیں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں، یہ سب میں نے تم سے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں، یعنی ابھی فی الحال اگر انہیں نعمت نہیں بھی ملی ہے تو آخرت میں تو انہیں نعمتیں ملیں گی، ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسی باتیں کہوں تو یقیناً میرا شمار بھی ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، یعنی ہم تجھے مسلسل منع کر رہے ہو تو باز نہیں آ رہا ہے، اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہا ہے یعنی عذاب سے وہی ہمارے پاس لیا، اگر تو سچوں میں سے ہے تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے۔ جواب دیا اسے بھی اللہ ہی لے کر آئے گا، اور اگر وہ چاہے گا وہاں تم اسے ہرا نہیں سکتے ہو، اور تمہیں میری نصیحت فائدہ نہیں دے رہی مگر کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہو، بشرط کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو، یعنی میرا کام تو صرف نصیحت کرنا ہے، زبردستی تمہارے اندر ڈالنا نہیں ہے، قبول کرنا نہ کرنا تمہارا کام ہے، اور بشرط کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا، وہی تم سب پر کا پروردگار ہے، اور وہی اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اسی نے گھڑ لیا ہے؟ میں تو جواب دے گا کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہو تو میرا گناہ مجھ پر ہے، یعنی تم کہہ رہے ہو کہ میں نے اس کو اپنے پاس سے بنا لیا ہے، میں جو پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہے تو اس کا وبال میرے اوپر ہی ہے۔
اور وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، اور اللہ نے وحی کر دی نوح علیہ السلام کی طرف کہ اے نوح یہ لوگ ایمان لے کر آنے والے نہیں ہیں. قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، ان کے کاموں کے معاملے میں غمگین نہ ہو، یعنی یہ لوگ اب ایمان لائیں گے ہی نہیں، ان لوگوں پہ حق ثابت ہو چکا ہے، عذاب جو آنا ہے وہ ثابت ہو چکا ہے، وہ اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں. آپ کشتی بنائیے اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی سے تیار کیجیے، یعنی جس طرح سے ہم آپ کو بتا رہے ہوں اسی کے مطابق، یعنی اس کی لمبائی چوڑائی، اس کی منزلیں اور کس قسم کی لکڑی اور کیا سامان تیار کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں اس ہماری وحی کے مطابق تیار کیجیے. فلا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، اور کسی ظالم کے بارے میں مجھے مخاطب نہ کیجیے گا، یعنی وہ لوگ جو قبول نہیں کرنے والے، آپ نے جنہیں پیغام دیا نہ 1 سال نہ 2 سال بلکہ 950 سال تک تم انہیں پیغام دیتے رہے، لیکن وہ قبول ہی نہیں کر سکے اور انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، تو اب ان کے بارے میں کچھ بھی نہ کہنا. تو بعض نے اس سے مراد ان کی نوح علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی اہلیہ کو لیا ہے کہ آپ ان کے بارے میں کوئی سفارش نہ کیجیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے کہ اب یہ لوگ قبول نہیں کر رہے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، وہ دونوں کشتی بنانے لگے اور ان کے قوم کو جو ان کے پاس سے گزرتے اور ان کا مذاق اڑاتے کہتے اگر ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو، یعنی جس طرح تم ہمارا مذاق بنا رہے ہو اسی طرح ایک وقت آئے گا ہم بھی تمہارا مذاق بنائیں گے اور ان قریب تم جان دو گے کہ عذاب کس پر آئے گا اور کون کس کو رسوا کرے گا اور کس پر اس کی ہمیشگی والی سزا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور تنور ابلنے لگا. ہم نے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے 2 سوار کر لو، یعنی ایک نر اور ایک مادہ، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات ثابت ہو چکی ہے، یعنی ہمارے اہل میں سے بھی جو ایمان نہیں لے کر آ رہے ان لوگوں کو پر بھی یہ بات ثابت ہو گئی ہے عذاب کی، تو انہیں اس میں سوار نہ کرنا، اور سب ایمان والوں کو بھی یعنی اس میں سوار کر لو. اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ زیادہ بڑی تعداد نہیں تھی، یہ بہت تھوڑے سے تھے، اور بعض نے ان کی کل تعداد مرد اور عورت کو ملا کر 80 بتائی ہے، اور بعض اس سے بھی کم کہتے ہیں. ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جو ایمان لانے والوں میں شامل تھے، سام، حام اور یافس، اور ان کی بیویاں اور چوتھی بیوی یام کی تھی جو کافر تھا لیکن اس کی بیوی مسلمان ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار ہو گئی. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے ہیں، سام، حام، یافس اور یام. تو یہ سام، حام اور یافس یہ تو ایمان لے آئے لیکن یام ایمان نہیں لے کر آیا، اور جو ہم پورا واقعہ جس کا پڑھتے ہیں کہ وہ کہنے لگا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور اپنے آپ کو بچا لوں گا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کہا جب اللہ کا حکم آ گیا تو کوئی بھی چیز تمہیں نہیں بچا سکے گی اس کے عذابات سے. اور پھر کہا کہ اے نوح اس پر کشتی میں بیٹھ جاؤ اور اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے. وہی تجری بہم فی موج کالجبال، وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے جا رہی تھی، یعنی وہ کشتی انہیں وہاں سوار کر رہی تھی. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے اپنا شمار کرنے سے باز رہنا. قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس بہ علم، نوح نے کہا اے میرے پالنے والے رب میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے، تو مجھے نہ بخشے گا اور نہ مجھ پر رحم فرمائے گا، میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا.
تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے متعلق جب اللہ سے سوال کیا تو اللہ نے کہا کہ اس کے بارے میں مجھے نہ پکارنا، کیونکہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ قال ساوی الی الجبال، جب انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ سوار ہو جاؤ اس پر، یعنی ہمارے ساتھ ایمان لے آؤ اور اس پر بیٹھ جاؤ اور تم بچ جاؤ گے ان عذابات سے، تو بیٹے نے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ میں پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے بچانے والا اور کوئی نہیں ہے، یعنی آج نہ کوئی پہاڑ بچا سکتا ہے نہ کوئی بلند چوٹی، کیونکہ اب اللہ کا عذاب آ چکا ہے اور وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوگا۔ اور اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ فرما دیا گیا اے زمین اپنے پانی کو نکل جا، یعنی اب اللہ نے حکم دیا اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور آسمان بس کر تھم جا، یعنی خشک ہو جا، اور کام پورا کر دیا گیا، یعنی جس کام کے لیے اس عذاب کو بھیجا گیا تھا، غرق کے عذاب کو، وہ ہو گیا ہے۔ تمام کے تمام کافر لوگ غرق کر دیے گئے ہیں۔ اور واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور فرما دیا گیا کہ یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور لوگوں نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا اے میرے رب ان ابنی من اہلی، کہ بے شک میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے، یعنی جو ایمان نہیں لکھا ہے لیکن ہے تو وہ میرا بیٹا، یقیناً آپ کا وعدہ سچا ہے اور آپ تمام حاکموں میں سب سے بہتر حاکم ہے۔ کہا اے نوح انہ لیس من اہلک، کہ اللہ نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ تیرے گھرانے میں سے نہیں ہے، یعنی ایمان والا تیرا گھرانہ ہو سکتا ہے، اب وہ چاہے تیرا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ پھر بھی تیرے اہل سے نہیں ہے۔ اس کے کام بالکل ہی ایسے تھے جو کہ غیر صالح تھے۔ میں تجھے ہرگز وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں تو جانتا نہیں ہے اس کے بارے میں اپنے اولاد کے بارے میں بھی سوال نہ کر۔ کہا اے میرے رب میں پناہ میں آتا ہوں اگر میں سوال کروں آپ سے اس بارے میں جس کا مجھے علم نہیں ہے، مجھے بخش دیجیے، رحم کر دیجیے، اور اگر آپ نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو پھر میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ کہا اے نوح اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ، اور تم پر ہیں اور تمہارے ساتھ کی جتنی بھی جماعتیں ہیں تم سب نے اسی جگہ پہ اترنا ہے، اور بہت سی امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا، یعنی اگر ہم نے تمہیں ابھی عذاب سے بچا لیا اور پھر نافرمانی کی تو ہم تمہیں دوبارہ اس عذاب میں مبتلا کرنے پر قادر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا جن پر اللہ تعالیٰ نے قوم حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا اور انہوں نے ایک ہی پیغام دیا ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور انہوں نے اس بات کو قبول نہ کیا۔ کہنے لگے اے قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ اپنے رب سے بخشش طلب کرو، جو کچھ تم کر چکے ہو، جو کچھ تکبر تم نے کیا ان سب کے بدلے اب اللہ سے توبہ کر لو، اور ورنہ پھر وہ تم پر آسمان سے تیز بارش برسا دے گا، تمہیں قوت کے ساتھ قوت کی طرف بڑھائے گا اور گناہ گار ہو کر نہ لوٹنا۔ کہنے لگے اے ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارک آلہتنا، اے ہود نہیں آئے ہم تمہارے پاس واضح دلائل کے ساتھ، اور نہیں ہیں ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو تمہارے کہنے کی وجہ سے، یعنی تم ہمیں کہو کہ یہ صحیح معبود نہیں ہے یا اللہ نے ان سے منع کیا ان کی عبادت کرنے کو اور ہم تمہاری بات مان لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہم تمہاری بات کو قبول نہیں کرنے والے ہیں۔
ان تقولوا الا احتراک بعض آلہتنا بسوء، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود کے برے آثار میں آ گیا ہے، یعنی کسی نے تو نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا جس کی وجہ سے تجھ پر کوئی برائی ایسی آ گئی کہ انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو، میں اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو، اللہ کے علاوہ فکیدونی جمیعا، میرے خلاف چالیں چل لو، یعنی میرے ساتھ صرف اللہ ہے اور باقی تم لوگ سب جو چاہو چالیں چلو اور مجھے مہلت نہ دینا، بے شک میرا بھروسہ اپنے رب پر ہے، وَرَبُّكُمْ، اور وہ رب جو میرا بھی ہے اور تمام چلنے والوں کا اس زمین میں جو بھی ہے ان سب کا ہے، اور ہر ایک کو وہ ہر ایک کی پیشانی کو وہی تھامے ہوئے ہے، یقین میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے، وَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، بس اگر تم روگردانی کرو تو کر لو، میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا ہوں کہ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے نبی بنا کر، جس مقصد کے لیے وہ میں کر چکا ہوں، اب قبول کرو یا نہ کرو یہ تمہارا کام ہے، میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا، اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنے ساتھ خاص رحمت سے نجات عطا فرما دی اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا، یعنی عذاب سے وہی بچے گا۔ عذاب کون سا تھا؟ الریح العقیم، تیز آندھی کا عذاب، کہ جس کے ذریعے سے ہود علیہ السلام کے قوم کو ہلاک کیا گیا۔ اللہ نے ہود علیہ السلام کو اور اہل ایمان کو اس آندھی سے محفوظ رکھا، اور یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی نافرمانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابعداری کی، یعنی اللہ کے حکم کو چھوڑ کر باقی سب کے حکم مانتے رہے۔ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا اور ہود کے قوم پر بھی دوری ہو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، یعنی آپ دیکھیں جتنے بھی نبیوں کا ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں ہر ایک کا ایک ہی پیغام ہے، وہ پیغام کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، یعنی مٹی سے پیدا کیا، اسی نے زمین میں تمہیں بسایا، بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اسی کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت سی امیدیں لگائے ہوئے تھے، یعنی ہمیں لگتا تھا کہ تو نیک انسان ہے اور ہمیں فائدہ پہنچائے گا، کیا تو ہمیں ان کی عبادتوں سے روک رہے جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے ہیں؟ یعنی ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو چیز ہمارے باپ دادا نے کی ہے وہ صحیح ہے، اب وہ چاہے جتنی بھی غلط کیوں نہ ہو، لیکن ہمارے باپ دادا چونکہ وہ کرتے آ رہے ہیں تو ہم اس کو صحیح سمجھیں گے ہی نہیں، ہم اس کو غلط نہیں سمجھیں گے اور صحیح کو تلاش نہیں کریں گے چونکہ ہم نے ایسا ہی دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار یہی بتا رہے ہیں کہ صحیح اور غلط کا معیار یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر کہا، انہوں نے جواب دیا یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطا کی ہے، یعنی اپنے پاس سے مجھے نبی بنا کر بھیجا اور میں بالکل صحیح بات پر ہوں، پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو مجھے کون اس کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ تم میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْکُلُ فِی أَرْضِ اللَّهِ، اور اے میرے قوم والوں یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑو، یعنی
یہ تمہارے لیے ایک تم نے اونٹ معاوضہ مانگا تھا کہ اس پہاڑ سے ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کی اونٹنی نکال دو، اور یہ اللہ کے حکم سے موزانہ طور پر ہوا۔ جس طرح سے تمام اونٹنیوں کی پیدائش ہوتی ہے یہ وہ نہیں تھی، تو اس لیے اللہ نے کہا اگر تم نے اب بھی انکار کیا تو اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ، پھر بھی ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، اور اس پر صالح نے کہا کہ اچھا تم اپنے گھر میں 3 دن تک رہو، 3 دن تک آباد رہو، جو چاہو فائدے اٹھاؤ، لیکن اس کے بعد یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے کہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ یعنی تمہیں بار بار بتایا جا رہا ہے، تم لوگوں نے اللہ کے معجزے کا مذاق بنایا ہے، اس کی کوچے کاٹ ڈالی، اب تم پر عذاب ضرور آئے گا۔ پھر ہمارا عذاب پہنچا، ہم نے صالح اور ان کے ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس سے بچا لیا، یعنی اس عذاب سے اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ یقیناً آپ کا رب نہایت طاقتور اور غالب ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور ظالموں کو بڑے زور کے چنگاڑ نے پکڑ لیا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے، ایسے کہ لوگ وہ وہاں کچھ کبھی آباد ہی نہ تھے، یعنی ایسے ہو گئے جیسے کہ کبھی وہ وہاں رہتے ہی نہیں تھے۔ آگاہ رہو کہ قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو ان سمودیوں پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے اور کسی کی پکڑ کرتا ہے تو ایسے ہی کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم کتنے گھروں کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہی رہتے سہتے آباد گھروں کو اللہ تعالیٰ بنجر کر دیتا ہے، ایک ہی گھر میں موت پر موت ہو رہی ہوتی ہے، ایک کے بعد ایک کی موت، اور وہ گھر جو آباد تھا جس میں کئی لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ پھر آباد نہیں رہتا۔ کبھی کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے جس سے گھر کے کئی افراد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آگاہ رہو، خبردار، قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، اور سن لو ان سمودیوں کے لیے دوری ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کہ جو خوشخبری لے کر پہنچے تھے ان کے پاس فرشتے، اور انہوں نے آ کر سلام پیش کیا تھا، یعنی سلمنا علیک سلاما، ہم آپ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ اور اللہ نے جب انہوں نے سلام پیش کیا، انہوں نے جواب سلام نہیں دیا، یعنی جس طرح پہلے سلام فرشتوں نے کیا ویسا ہی سلام حضرت ابراہیم نے انہیں بدلے میں دیا، اور بغیر کسی تاخیر کے فوراً ان کے لیے مہمان نوازی کے لیے بچڑا لے کر آ گئے۔ یعنی یہاں مہمان نوازی کی اہمیت معلوم ہوئی کہ انہیں نہیں پتا تھا کون ہے، کیوں آیا ہے، کس مقصد سے آیا ہے، لیکن جیسے ہی انہوں نے مہمانوں کو دیکھا تو فوراً وہ ان کے تواضع کے لیے، ان کے مہمان نوازی کے لیے وہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے۔ اب جو دیکھا کہ ان کا تو ہاتھ ہی آگے نہیں بڑھ رہا، یعنی وہ اس کو کھا نہیں رہے ہیں، اور اجنبیت محسوس کر کے دل ہی دل میں خوف کرنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ یہ کیا معاملہ اور کس ارادے سے آئے ہیں جو یہ ہماری مہمان نوازی کو قبول نہیں کر رہے۔ پھر فرشتوں نے جب ان کو خوف کے ساتھ دیکھا تو کہا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، کہ ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یعنی قوم لوط وہ ہے جن پر عذاب نازل ہو گیا ہے، اور ان کا گناہ کیا تھا؟ ہم جنس پرستی، وہ اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اللہ کے فرشتوں نے کہا ہم ان کے پاس آئے ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اور اس کی بیوی جو پیچھے کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی، تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دے دی۔ یعنی اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
کو بیٹے کی بھی خوشخبری دی اور ساتھ میں پوتی کی بھی خوشخبری دی۔ اب یہاں وہ ہنسی کیوں بیوی؟ تو بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو ان کی لوگوں کی نافرمانیوں اور فساد کی اطلاع تھی کہ قوم لوط کیا کیا کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ ہنسی مسکرائیں کہ ان پر اب عذاب آ چکا ہے۔ اور یہ جو بیوی تھی یہ حضرت سارہ تھی، جو خود بھی بوڑھی تھی اور ان کے شوہر حضرت ابراہیم بھی بوڑھے تھے، اس لیے تعجب کا اظہار کیا۔ قالوا یا ویلتا أَلِدُ وأنا عجوز، کہ وہ کہنے لگے میری کمبختی، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میں خود بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے خاوند نے بہت بڑی عمر کے ہیں، تو یقیناً بڑی عجیب سی بات ہے یہ۔ اللہ فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ تعجب کرتی ہیں اس بات پر جو اللہ نے جس چیز کو لکھ دیا ہے، یعنی جو کام اللہ کے یہاں ہو کر رہنا ہے آپ اس پہ کیسے تعجب کر سکتی ہیں؟ قال فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى، جب ابراہیم علیہ السلام کا ڈر خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ گئی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں کہنے سننے لگی۔ یعنی کہنے سننے لگی سے مطلب بات کرنے لگی اس بستی کو ہلاک کرنے سے متعلق۔ اور کیا کہنے لگے کہ اسی میں تو حضرت لوط بھی موجود ہیں، ہم جانتے ہیں لوط علیہ السلام بھی وہاں رہتے ہیں، لیکن ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے بچا لیں گے۔ یعنی ان کی بیوی نافرمانوں میں سے تھی، ان کی بیوی ان برائی کے کام کرنے والوں میں ساتھ دینے والی تھی، تو وہ نہیں محفوظ رہے گی، باقی ہم جس کو چاہیں گے بچا لیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبی کہ وہ بڑے تحمل والی، نرم دل اور اللہ کی طرف جھکنے والے تھے، کہنے لگے اے ابراہیم اعرض عن ھذا، چھوڑ دیجئے، اعراض کیجئے اس معاملے سے، بے شک تحقیق آ گیا آپ کے رب کا حکم اور بے شک آیا عذاب، ایسا عذاب جو کہ نہ ٹلنے والا ہے۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے وہ، اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ یعنی ان کے قوم کے لیے عذاب نازل ہو گیا، ہلاکت ان کے لیے لکھ دی گئی ہے، تو وہ بہت زیادہ افسردہ ہوئے۔ یعنی نبی کو اپنے قوم سے کس حد تک محبت ہے، انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اچھا یہ نافرمان لوگ ختم ہو رہے ہیں، لیکن وہ خوش ہونے کے بجائے انہوں نے کیا کیا، ان کے دل میں تکلیف ہوئی۔ اور ان کی قوم نے جب یہ دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان آئے ہوئے ہیں تو وہ قوم دوڑتی ہوئی آئی ان کے پاس اور بدکاریوں میں پہلے ہی مبتلا تھی۔ لوط نے کہا اے لوگ قوم کے لوگوں، یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ یعنی تم اللہ نے جو تمہارا جوڑا عطا کیا ہے تم اس سے اپنا فائدہ اٹھاؤ اور میرے مہمانوں کو برائی کی نظر سے نہ دیکھنا۔ کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے، یعنی کوئی ایک تو ہو جو تمہیں بھلائی کا حکم دے، تمہیں ان برائیوں سے روکے۔ کہنے لگے البتہ تحقیق تو بخوبی جانتا ہے کہ ما لنا فی بناتک من حق، کہ تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے، یعنی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تیری بیٹیوں کی، تو زیادہ جانتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے۔ قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، لوط نے کہا کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی، میں کسی زبردست کا آسا پکڑتا اور تم لوگوں کو اس کا بدلہ دیتا۔ کہنے لگے اے لوط انا رسول ربک، فرشتوں نے بتایا کہ بے شک ہم رب کے رسول ہیں، فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک فاسر باہلک، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائیں، بس تو اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کچھ رات کا حصہ یہاں سے نکل جاؤ، تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے تمہاری بیوی کے، اس لیے کہ اس سے بھی وہی بخشنے والا ہے اور ان کو سب کو پہنچے گا، یقیناً ان کا وعدے کا وقت بہت وقت صبح کا ہے۔
اور کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی ان لوگوں پر جو عذاب آئے گا صبح آئے گا، رات کے وقت آپ اپنے ساتھ اپنی قوم کے نیک لوگوں کو لے کر نکل جائیے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو اس بستی کو زیر و زبر کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر کنکر پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، یعنی ایک کے بعد ایک پتھر ان پر برسایا اور جو کہ نشان زدہ تھے اور ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔ یعنی نشان زدہ سے کیا مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ ہر پتھر پر ایک نشان لگا تھا، جو جس کے لیے آیا تھا وہ اسی کو وہ پتھر لگتا تھا۔ اس کے بعد قوم شعیب کا ذکر۔ قوم شعیب نے ناپ تول میں کمی کی، جس کی وجہ سے انہیں ڈرایا گیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں ڈرایا اور کہا اے قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، کہ ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پوری طرح کر دو، کہ ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ اللہ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے ہیں تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، اگر تم ایمان والے ہو۔ تم پر کچھ نگہبان نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں سے کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ یعنی ہمارا مال ہے، ہم زیادہ دیں کم دیں ہماری مرضی ہے، تم کون ہوتے ہمیں بار بار منع کرنے والے؟ کہنے لگے اے قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، کیا خیال ہے تمہارا اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے رزق عطا کیا ہے، بہترین رزق، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین رزق دیا ہے، میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہارے خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ یعنی میں نہیں چاہتا کہ تمہارا مال میں لے کر اس سے میں فائدہ اٹھاؤں یا میں لوگوں کو ناپ تول میں کمی کر کے دوں، میں تو صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی نے مجھے حکم دیا ہے اے قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، تم لوگ اتنا زیادہ اپنی نافرمانیوں میں بڑھ گئے ہو، ضد اور ہٹ دھرمی میں بڑھ گئے ہو کہ میں ڈرتا ہوں تم پر اس عذاب سے جو قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح پر آیا، اور قوم لوط کا جو ٹائم ہے تم سے کوئی پہلے نہیں گزرا، یعنی تھوڑی ٹائم پہلے ہی تم سے پہلے قوم لوط گزری ہے، ان کا بھی کیا انجام ہوا؟ کیا تم یہ بھول گئے؟ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے استغفار کرو، اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ کہنے لگے اے شعیب، تمہاری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم تو تمہیں اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں، یعنی یہ کمزوری جسمانی لحاظ سے تھی، ہم لوگ بہت طاقتور ہیں، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر تمہارے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تمہیں کب کا سنسار کر دیتے، یعنی تمہارے قبیلے کو جواب دینا ہے، تو اس وجہ سے ہم تمہیں سنسار نہیں کر رہے، ورنہ ہم تمہیں کب کا ختم کر چکے ہوتے۔ کہنے لگے اے قوم ارہتی اعز علیکم، کہ اے میری قوم کیا تمہاری نزدیک میرا کنبہ، میرا قبیلہ زیادہ عزت والا ہے اللہ کو چھوڑ کر؟ یعنی تم اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے مجھے نہیں چھوڑ رہے، بلکہ اپنے خاندان، اپنے قبیلے کی وجہ سے چھوڑ رہے ہو۔ ان ربی بما تعملون محیط، کہ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کچھ گھیرنے والا ہے۔ کہنے لگے اے قوم اپنی جگہ پر عمل کرو، تم اپنے مطابق عمل کرو اور میں اپنے مطابق عمل کرنے والا ہوں۔ اور جس پر عذاب آ گیا وہی رسوا ہونے والا ہے۔ اور کون ہے جو جھوٹا ہے؟ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات دے دی، اور ظالموں کو سخت سنگھار نے عذاب کے ساتھ پکڑ لیا۔
ایسے ہو گئے وہ جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے. کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے. یعنی ایسا حال ہو گیا ان لوگوں کا جیسے کہ وہ اس میں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے. آگاہ رہو، خبردار، مدین کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہے جیسے قوم سمود کو ہوئی، وہ بھی ایسے ہی ہلاک ہوئے. اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا. فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف انہوں نے پیروی کی فرعون کے حکم کی، اور نہیں ہے فرعون کا حکم بھلائی والا. وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیش رو ہو کر ان سب کو دوزخ میں لے جا کے کھڑا کر دے گا. یعنی خود بھی برائی کرتا رہا اور اپنی قوم کو بھی اپنی عبادت پر اپنے آگے جھکنے کے لیے مجبور کرتا رہا. اور وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر وہ لا کر کھڑے کیے جائیں گے. یعنی جہاں پیاسے جا کر اپنے پیاس بجھاتے ہیں، لیکن یہاں جہنم کا کہا گیا کہ وہ گھاٹ جہاں پہ وہ لوگ بھیجے جائیں گے، جس میں لوگ لے جائے جائیں گے، وہ ایسی بری جگہ ہے کہ جس میں بری ہونا اور لوٹنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے. اپنے رب سے بخشش طلب کرو. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت چکا دی گئی اور قیامت کے دن بھی. برا انعام ہے جو دیا گیا ہے بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم تمہارے سامنے بیان فرما رہے ہیں. ان میں سے بعض تو موجود ہے اور بعض کی جڑیں ہی موجود نہیں ہیں. بعض تو ایسی ہیں گویا کہ وہ یہاں جیسے کبھی آباد ہی نہ ہوئی تھے، اور نہیں ہم نے ان میں سے کسی پر ظلم کیا. ان کے اعمال نے خود ظلم کیا جس کی وجہ سے، اور ایسی ہو گئی جیسے وہ کبھی ادھر آباد ہی نہ ہوئی تھی. کوئی فائدہ انہیں کسی نے نہ دیا. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جس کو وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے. بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے. بے شک آپ کا رب یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں. وہ اس دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، ہم جو ملتوی کرتے ہیں وہ صرف ایک مدت معین تک کرتے ہیں، یعنی جو ہمارے یہاں لکھی ہوئی ہے، اور وہ یا تو قیامت تک کی ہے یا اس عذاب تک کی ہے. اور جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی نفس کسی نفس سے بات نہیں کر سکتا. کچھ لوگ تو ان میں سے بدبخت ہوں گے اور کچھ لوگ سعادت مند ہوں گے، خوش قسمت ہوں گے. اور جو بدبخت لوگ ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین برقرار ہے، سوائے اس وقت کہ جب تمہارا پروردگار چاہے. یقیناً آپ کا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے. اور وہ لوگ جو بدبخت ہیں، جو لوگ خوشبخت لوگ ہیں، نیک ہیں، وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین باقی رہے گی. تو آپ کا پروردگار بے انتہا بخشنے والی ذات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جنت ہمیشہ کی جگہ ہے، اور یہ والی زمین اور آسمان نہیں، یہ تو ختم کر دیا جائے گا. زمین پر زلزلہ آئے گا، آسمان پھٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس زمین کی جگہ نئی زمین لے کر آئے گا اور نئے آسمان لائے گا. تو جب تک وہ قائم رہیں گے، جب یہ لوگ ہمیشہ وہ یعنی وہ ہمیشہ گی والے ہوں گے، وہ آسمان اور زمین ہمیشہ والے ہوں گے. جب وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی ان لوگوں کے لیے ہمیشہ رہیں گی. فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ، اس لیے آپ ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں. ان کی عبادت تو صرف اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ داداؤں کی اس سے پہلے تھی. ہم ان سب کو ان کا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہیں.
البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، اس میں اختلاف کیا گیا، اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات واضح نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا. یعنی اللہ کا یہ بات اللہ کی ثابت ہو چکی ہے کہ انہوں نے ایمان لانا ہے، انہوں نے نہیں لانا ہے، نہیں لانے والوں کے لیے عذاب ہے، اور یہ قیامت کے دن انہیں داغا جائے گا. اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو ان کو ضرور سزا دے دی جاتی. فاستقم کما امرت ومن تاب معک، بس قائم رہیے، جمے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا وہ بھی لوگ جو آپ کے سامنے توبہ کر چکے ہیں، اور ظالموں کی طرح نہ جھکنا، ورنہ تمہیں بھی وہ دوزخ کی آگ میں لے کر چلے جائیں گے. اللہ کے سوا تمہارا مددگار کوئی نہیں ہے اور نہ تم کسی کی مدد کی جاؤ گے. دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کرو، اور رات کی ساعتوں میں بھی یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. دن کے دونوں کناروں سے مراد صبح اور یعنی فجر اور مغرب کی نماز ہے، اور بعض نے عشاء اور مغرب دونوں کا کہا ہے. یعنی دن کے شروع میں نمازیں قائم کرو اور دن کے رات کے حصے میں نمازیں قائم کرو. اور یہ بھی یاد رکھو کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے. صبر کیجئے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. بس اگر نہ ہوتی بستیاں، کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی ہوئی ہے. ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں جس میں انہیں برے حال میں رکھا گیا ہے. وہ گناہ گار تھے، یعنی ظالم اپنے ظلم پر قائم اور اپنی اس مست دنیا میں مگن ہو گئے ہیں. اور کب تک یہ مگن رہیں گے؟ جب تک یہ اپنی آنکھوں سے اس عذاب کو نہیں دیکھ لیں گے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر، ایک گروہ پر دیتا. وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہے ہیں، مگر وہ لوگ من رحم ربک، جس پر آپ کے رب کا رحم ہو. اور آپ کے رب کا رحم کن لوگوں پر ہے؟ اہل ایمان پر ہے. انہیں تو اسی لیے پیدا کیا گیا، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو گئی ہے. میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. یعنی اللہ کی تقدیر اور قضا میں یہ بات ثابت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت کے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم کے مستحق ہوں گے. جنت اور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دیا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ دونوں آپس میں جھگڑا کریں گے. جنت نے کہا کیا بات ہے، میرے اندر وہی لوگ آئیں گے جو کمزور اور معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہوں گے. جہنم نے کہا میرے اندر تو بڑے بڑے جبار متکبر قسم کے لوگ ہوں گے. اللہ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت کا مظہر ہے، یعنی میری رحمت کا مظہر جنت ہے، تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں اپنا رحم کروں. اور جہنم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے عذاب کا مظہر ہے، تیرے ذریعے میں جس کو چاہوں سزا دوں. اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم دونوں کو میں بھر دوں گا. جنت میں ہمیشہ اس کا فضل ہوگا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جو جنت کے باقی رقبے میں رہے گی. اور جہنم یہ کہتی رہے گی حل میں مزید، حل میں مزید، کیا اور ہے، کیا اور ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم مبارک رکھیں گے. جس سے جہنم پکار اٹھے گی قط و قط و عزتی کا، بس بس تیری عزت کی قسم. یعنی جنت اور جہنم کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ بھریں گے یہ ان احادیث میں واضح کر دیا گیا ہے. ہر چیز ہم آپ پر کھول کر بیان کر رہے ہیں.
دل کی تسکین کے لیے بیان بنا رہے ہیں آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچا چکا ہوں جو نصیحت اور واعظ ہے مومنوں کے لیے، اور مثال ان لوگوں کی جو ایمان نہیں لے کر آتے۔ لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم، آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کرتے چلے جاؤ، ہم بھی عمل میں مشغول ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ زمین اور آسمان کا علم غیب صرف اللہ ہی کو ہے، تمام معاملات کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے، تمام عمل اسی کے پاس لوٹایا جائے گا، بس تمہیں وہ خبر دے گا جو کچھ بھی کرنا ہے۔ اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، یعنی صرف زبان سے تسبیح و تحمید کرنا اور عمل سے نماز پڑھ لینا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کے تمام تر معاملات میں اس پر بھروسہ رکھو، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یوسف۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے، اور یہ وہ واحد واقعہ ہے قرآن میں جو کہ مکمل پورا ایک ہی جگہ پر بیان کیا گیا ہے، یعنی جیسے آپ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو پڑھ رہے ہیں، بار بار تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان کے اقوام کے واقعات تھوڑے تھوڑے آ رہے ہیں، لیکن یہ صورت میں مکمل واقعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کیا، اور فرما دیا کہ الف لام و حروف مقطعات کتاب تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی جس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے، جس کے نزول میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جس کی کتاب میں، جس کی آیتوں میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے اس کو قرآن کو عربی میں نازل فرمایا تاکہ تم سمجھ سکو، یعنی اس قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، اور چونکہ اس کے مخاطب اول اہل عرب تھے تو اللہ نے اس کو اسی زبان میں نازل کیا تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم تو اس زبان کو جانتے ہی نہ تھے، یعنی آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی ہے، اور یہ مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ جب وہ کتاب اس زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ سکیں۔ ہر آسمانی کتاب اسی قومی زبان میں نازل ہوئی جس قوم ہدایت کے لیے وہ اتاری گئی تھی، اور دنیا کی سب سے آسان ترین کتاب، فصیح اور بلیغ کتاب اس زبان عربی زبان ہے۔ اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کے نزول کے لیے اس زبان کا انتخاب کیا، اور پھر کہا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم آپ پر قصے بیان کرتے ہیں، آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبر میں سے تھے، یعنی یہاں واضح طور پہ بتا دیا کہ آپ بذات خود عالم الغیب نہیں ہیں، آپ اس سے بے خبر تھے، یہ ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا ہے۔ اور جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا، کہ اے میرے ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج کو دیکھا کہ لی ساجدین، وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف کے بھائی جو 11 ہی تھے، اور چاند سے مراد ان کے والدین ماں اور باپ ہیں۔ یہ خواب اللہ نے انہیں دکھایا، اور جو کہ 40 سال کے بعد
اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی. جب یہ خواب حضرت یعقوب علیہ السلام نے سنا، چونکہ وہ خود نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق بھی نبی، پھر حضرت ابراہیم بھی نبی، یعنی ایک نبیوں کی خوبصورت لڑی چل رہی ہے، ایک کے بعد ایک نبی. تو حضرت یعقوب کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کا بیٹا یہ عظمت اور شان کا حامل ہوگا کہ اسے سورج اور چاند اور ستارے سجدہ کر رہے ہوں. اسی لیے انہوں نے کہا اپنے بیٹے لا تخصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اپنے بھائیوں پر اس خواب کو بیان نہ کرنا. اگر تم یہ خواب اپنے بھائیوں کو بتا دو گے تو وہ تمہارے خلاف مکر کرنے لگ جائیں گے، تمہارے خلاف چالیں چلیں گے، تمہیں نقصان پہنچا دیں گے. اور یہ وہ خود سے نہیں کریں گے، لیکن ایک شیطان ہے، جو شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ انسان کو بھلائی پہنچتے نہیں دیکھ سکتا. اور اس کی سب سے بڑی سازش کیا ہے کہ وہ بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا دے گا. وہ بہکانے، گمراہ کرنے اور حسد اور بغض میں مبتلا کرنے میں ہر وقت کوشش اور طاق میں رہتا ہے. اس لیے آپ نے ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ وہ ایسا نہیں کریں گے لیکن شیطان ایسا کروائے گا. اور اسی طرح یہ تبھی کا رب کا، تمہارے رب نے چن لیا تھا، تمہارا رب چنے گا تمہیں اور تمہیں سکھائے گا خوابوں کی تعبیر، اور نعمت بھی ملے گی. اور یہ وعدہ آل یعقوب کما اتمہ علی ابویک، جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تمہارے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم اور اسحاق کو بھی بھرپور اپنی نعمت دی. یقیناً تمہارا رب بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے. یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، یعنی جنہوں نے آپ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھا، اگر وہ اس سے نصیحت حاصل کریں تو ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. جب کہنے لگے لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ، کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کے بہت زیادہ پیارے ہیں، یعنی اس کا بھائی مطلب بنیامین. کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ابا سری غلطی میں، یعنی ہم لوگوں کو چھوڑ کر ان دونوں سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، جبکہ وہ چھوٹے تھے، لیکن انہیں اس چیز سے حسد ہونے لگی. تو آپس میں وہ لوگ بیٹھ کر یہ مشورہ کرنے لگے کہ کس طرح سے یوسف سے جان چھڑائی جائے. کسی نے کہا اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر ڈالو یا کسی دور کی زمین میں پھینک دو، اس طرح تمہارے والد کی محبت خاص تمہارے لیے ہو جائے گی اور تم نیکوکار لوگوں میں ہو جاؤ گے. کہنے لگا، ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو نہ ڈالو، یعنی ایک کے دل میں محبت آ گئی، اس نے مشورہ دیا کہ اس طرح نہ ڈالنا اندھے کنویں میں، کوئی اس طرح سے قتل نہ کرنا بلکہ اس کو ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دینا. کوئی بھی مسافر وہاں سے گزرے گا وہ اس کو پا لے گا اور اس کو لے جائے گا، یعنی ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی، وہ قتل بھی نہیں کیا جائے گا. اس کے بھائیوں میں یہ حسد اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے اپنے بابا سے کہا کہ یا ابانا ما لک لا تأمن علی یوسف، کیا ہو گیا ہے آپ کو، آپ ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے، ہم اس کے خیر خواہ ہیں. یعنی ساتھ ہی کیا کہہ دیا کہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ اس پر کے متعلق ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے ہیں، تو کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم خوب کھائیں گے، پیئیں گے، کھیلیں گے، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ انی لیحزننی ان تذهبوا،
میں اس بات پر غمگین ہوتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ دوڑ کے لیے نکل جاؤ اور پیچھے سے اس کو تمہارے غفلت سے بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی طاقت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بالکل نکمے ہی ہوں گے، بالکل نقصان اٹھانے والے۔ یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھائی کو ہماری آنکھوں کے سامنے بھیڑیا کھا جائے اور ہم کچھ نہ کر سکیں؟ پھر جب اسے لے کر چلے، یعنی اپنے باپ کو آمادہ کر لیا، ساتھ بھیجنے پر لے کر چلے، تو اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہہ میں پھینک دیا۔ لیکن حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی تھی۔ اللہ جس کو بچانا چاہے اس کو کوئی موت نہیں دے سکتا، کوئی نہیں مار سکتا۔ اللہ نے کہا ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ یقیناً تم انہیں اس معاملے کی خبر اس حال میں دو گے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہوں گے، یعنی آنے والا ایک وقت ہوگا تم انہیں بتاؤ گے کہ اس طرح تم نے میرے ساتھ کیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں تسلی دے رہے ہیں کہ یہ وقت ہمیشہ تم پر اس کنویں میں نہیں گزرے گا۔ اللہ نے ایک قافلہ وہاں بھیجا عشاء کے وقت، یعنی پورا دن جب گزر گیا، عشاء کے وقت جب وہ اپنے پاس روتے ہوئے پہنچے، اپنے والد کے پاس آئے عشاء کے وقت، سارے کے سارے بھائی اور رو رہے تھے، کہنے لگے یا ابانا ذهبنا نستبق، کیا بجان ہم دوڑ کے لیے نکل گئے تھے، ہم نے اپنے سامان کی حفاظت کے لیے یوسف کو چھوڑ دیا تھا، بس ہم نے آ کر دیکھا کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے بھی ہوں۔ یعنی آپ کو ہماری بات کا یقین ہی نہیں ہے جبکہ ہم سچے ہیں۔ ایک جھوٹا انسان بار بار اپنی تصدیق ایسے ہی کرواتا ہے کہ میں تو سچا ہوں، میں تو سچا ہوں۔ سچا انسان خود بتا دیا جاتا ہے، اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور یوسف کے کرتے کو جھوٹے خون سے آلودہ کر کے لے کر آ گئے، یعنی بھیڑیا ذبح کیا اور خون اس پر ڈال دیا، اور اس طرح سے لے کر آئے بل سولت لکم انفسکم امرا۔ بس حضرت یعقوب علیہ السلام نے بچوں سے کوئی بحث نہیں کی، انہیں مارا پیٹا نہیں، ان پہ غصہ نہیں کیا، بلکہ کیا کہا کہ میرے لیے تو صبر ہی بہتر ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو بکری کا بچہ ذبح کیا، یوسف کی قمیص خون میں ڈال دی، اور یہ بھول گئے کہ بھیڑیا اگر یوسف کو کھاتا تو اس قمیص تو پھٹتا تھی۔ قمیص ثابت کے ثابت ہی تھی، جسے دیکھ کر تمام نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بھیڑیا قمیص پہلے اتارے اور اتارنے کے بعد کھائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً صبر کی دعا کی۔ یہ وہی جملہ ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی تو انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افہام اور ارشاد کے جواب میں فرمایا تھا کہ واللہ لا اجد لی ولا لکم مثلا الا ابا یوسف فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اللہ کی قسم میں اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جس میں یوسف کے باپ یعقوب کو سابقہ پیش آیا تھا، اور انہوں نے فصبر جمیل کہہ کر صبر کا راستہ اختیار کیا تھا۔ یعنی میرے پاس بھی صبر کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور میں رب سے صبر کی دعا کرتی ہوں۔ اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، جیسے اس پانی لانے والے نے اس میں اپنا ڈول ڈالا تو خوشی کے ساتھ چیخنے لگا کہ یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا۔ یعنی انہیں یہ خوف ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کے دعوے دار آ کر کھڑے ہو جائیں، اس کے حقدار آ کر کھڑے ہو جائیں، اور یہ مال تجارت جو ہمیں ملی ہے وہ کسی اور کے حصے میں چلی جائے۔ اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہموں میں بیچ دیا۔ وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے، کہنے لگے الذی اشتراہ من مصر
مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھو، یعنی یہ بچہ جو میں لے کر آیا ہوں خرید کے، اس کو بہت عزت اور احترام سے رکھو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں یہ فائدہ پہنچائے گا۔ اور اسے اپنا بیٹا ہی بنا لے، یعنی ان کے اولاد نہیں تھے تو انہوں نے سوچا ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ نے مصر میں یوسف علیہ السلام کے قدم کو جما دیا کہ ہم نے انہیں خواب کی تعبیر بھی سکھا دی۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب یوسف پختگی کی عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور اس دعوت نے اسے جس کے گھر میں یوسف تھے، یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا، یعنی وہ عورت زلیخا جس کو اس کے شوہر نے کہا تھا کہ ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا دیں گے، لیکن اسی نے غلط ارادہ کیا اور یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، میرا آقا تو وہ ہے، میرا مالک تو وہ ہے جس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے۔ ایک مالک سے مراد تو اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے بہترین مقام پر مجھے لا کر اتارا ہے، اور دوسرا وہ مالک کہ جس نے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اور اپنی بیگم سے کہا تھا کہ اس کو عزت کے ساتھ رکھنا۔ اس عورت نے یوسف کی طرف قصد کیا، یعنی برائی کے ساتھ دوڑی، اگر وہ نہ دیکھ لیتے دلیل اپنے رب کی تو یوں ہی ہوا اس واسطے سے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے کھول کر بیان کرتا ہے۔ اس عورت نے برائی کا ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادے سے وہ دوڑی، تو جیسے ہی وہ دونوں دروازے کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وقدت قمیصہ من دبر، حضرت یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی، اور اس کے نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اپنے شوہر کو دروازے پر پایا۔ اس کو چاہیے تھا کہ وہ شرمندہ ہوتی، لیکن اس نے فوراً روح بھی بدل لیا، کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کیا بدلہ ہے اس شخص کا جو آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ اور ساتھ ہی اس نے سوال کر کے ساتھ جواب بھی بتا دیا کہ یا تو اس کو قید کر دو یا اس کو دردناک عذاب پہنچاؤ۔ یہ یوسف نے فوراً اپنی صفائی پیش کی کہ یہ عورت ہی ہے جو کہ مجھے پھسلا رہی تھی، اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ ثم رأى قمیصہ قد من دبر، پھر جب دیکھا قمیص کو کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو سب نے پہچان لیا کہ یہ اس عورت زلیخا کا ہی کام ہے۔ کہا کہ بے شک تمہارا مکر ہے، اور تمہارا مکر، تم عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے۔ یوسف اعراض کرو اس چیز سے، یعنی اس معاملے کو رفع دفع کرو، اور اپنے رب سے زلیخا کو کہا بخشش طلب کرو، بے شک تم خطا کار ہو، یعنی انہوں نے انکار نہیں کیا، فوراً اپنی بیوی سے معافی مانگنے کا کہا۔ تو شہر کی عورتوں میں یہ بات عام ہو گئی کہ عزیز مصر کی بیوی پاگل ہو گئی ہے، اپنے ہی نوجوان کو پر وہ آمادہ ہو گئی ہے، برائی کا ارادہ کرنا چاہتی ہے، ایسی اس میں کون سی خوبی ہوگی، یعنی خود ویسے ہی اتنے اچھے مرد کی بیوی ہے، ساری سہولتیں جس کے پاس میسر ہیں، لیکن پھر اس کے باوجود وہ غلط ارادہ کر رہی ہے۔ تو فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، اس نے ان کو جب ان کے اس بات کے حال سنا تو انہیں بلوا بھیجا، تمام کی تمام عورتوں کو، اور ان کو ایک مجلس مرتب کی، اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دے دی اور کہا کہ اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا،
اور یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہاں سے گزر کے جاؤ. یوسف علیہ السلام چونکہ غلام تھے، وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتے تھے، وہ چاہتے تو منع کر دیتے، لیکن چونکہ وہ غلام تھے، انہیں خریدا گیا تھا. یہ انسان تو ہرگز نہیں ہے، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے. یعنی جیسے ہی یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان لوگوں کی بات ہی پلٹ گئی. قالت فذلک الذی لمتننی فیہ. اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے تانا دے رہی تھی. یعنی جھوٹ پر جھوٹ اور بے شرمی پر بے شرمی. یہ نہیں کہ اپنی غلطی کا اعتراف رب کے سامنے کرتی اور بھول جاتی، بلکہ شہر کی ان عورتوں کو بھی کہنے لگی کہ جس کے بارے میں تم لوگ مجھے ملامت کر رہے تھے یہ وہی مرد ہے. میں نے اس کو برائی پر آمادہ کرنا چاہا لیکن یہ محفوظ رہا، یہ اس سے بچ گیا، اور یا تو یہ میری بات مانے گا یا پھر میں اس کو قید کر دوں گی. کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا میرے لیے قید ہونا زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے اس چیز سے جو تم مجھے بلا رہی ہو برائی کی طرف. اور اگر تو نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا، یعنی اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ان لوگوں کے مکر سے بچا لے، میرے لیے قید خانہ زیادہ پسندیدہ ہے. ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی، عورتوں کے اس داؤ سے انہیں ہٹا دیا، یقیناً وہ سننے والا جاننے والا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات. پھر ان تمام نشانیوں کے دیکھنے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں. اس کے ساتھ ہی 2 اور نوجوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب میں چوتے دیکھا ہے. دوسرے نے کہا میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دو. حضرت یوسف علیہ السلام وہیں پر قید خانے میں تھے اور وہیں پر وہ اپنی دعوت کا کام کر رہے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کو تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا. اور اس سے پہلے انہوں نے تبلیغ کی اور رب سے جوڑنا چاہا، باپ دادا کے دین کو بتایا کہ ہم تو اس دین کو مانتے ہیں جس میں یہ عظیم ہستیاں گزری ہیں. اور اے میرے قید کے ساتھیوں، کیا یہ متفرق رب بہتر ہے؟ کوئی تم نے بارش کا رب بنایا ہوا ہے، کوئی تم نے مشکل کشائی کے لیے بنایا ہوا ہے. کیا یہ بہتر ہے یا وہ ایک اللہ جو اکیلا زبردست ہے؟ اس کے سوا تم جن کی پوجا کر رہے ہو وہ سب نام کے ہیں اور یہ تمہارے اپنے باپ دادوں نے خود سے گھڑ لیا ہے. یہ واقعی نہیں ہو سکتے صحیح. اے قید کے ساتھیوں، تم دونوں سے ایک تو بادشاہ کو شراب پلائے گا، یعنی وہ محل میں اتنے بلند مرتبے پر پہنچے گا کہ وہ بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا. اب یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں سولی پر چڑھایا جائے گا اور تمہیں اس طرح سے بلند مرتبہ ملے گا. اگر یہ بتا دیتے تو دونوں ہی خوف سے مر جاتے، اور جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا تو انہوں نے ان سے اس شخص سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا، یعنی بتا دینا ہے کہ اس طرح سے ایک خواب کی تعبیر بتانے والے نے ہمیں خواب کی تعبیر بتائی اور اسی کے مطابق یہ خواب پورا ہو گیا ہے. بس وہ کئی سال تک قید خانے میں ٹھہرے رہے. اب انسان کوشش کر سکتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنا ذکر کرنے کا کہا کہ وہ بادشاہ سنے گا تو ضرور میرے حق میں فیصلہ کرے گا. اسی طرح بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں. 7 بالیاں ہیں اور ہری ہری، اور دوسری 7 بالکل خشک بالیاں ہیں. اے درباریوں، یہ جو میں نے خواب دیکھا اس کی تعبیر مجھے بتاؤ. ان درباریوں نے خواب سنا تو کہہ دیا کہ یہ خواب تو پریشان کن خواب ہے، یعنی اس کی تو کوئی تعویل ہی نہیں ہے.
ان دونوں قیدیوں میں سے جو بادشاہ کے مقرب بنا تھا اور اس محل تک پہنچا تھا، اس وقت اس کو یاد آیا کہ ایک شخص تھا قید خانے میں، یوسف نامی، جس نے اسی طرح سے ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائی تھی، اور آج وہ خواب سچا ہو گیا ہے۔ تو وہ وہاں گیا یوسف کے پاس اور کہنے لگا، اے دوست، مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دو، یعنی اسی طرح سے میرے بادشاہ نے خواب دیکھا۔ یوسف علیہ السلام نے کوئی بحث نہیں کی، کوئی غصہ نہیں کیا کہ تم نے میرے خواب کی تعبیر اب بتا رہے ہو، جب تمہیں ضرورت پڑی ہے اب آئے ہو، یعنی میری ضرورت جب تھی جب تم نہیں آئے، اب تم یہاں پر پہنچو اتنے سالوں بعد، نہیں، کچھ نہیں کہا۔ یوسف نے جواب دیا کہ تم 60 سال تک پے در پہ لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا، یعنی لگاتار تمہیں غلہ ملے گا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا، سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے، یعنی جو تمہاری ضرورت ہے اس کو نکال لینا، باقی وہیں چھوڑ دینا۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ کر چھوڑا تھا، جو سوائے اس تھوڑے سے کہ جو تم روک کر رکھتے ہو۔ اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارشیں برسائی جائیں گی، اس میں خوب نچوڑیں گے، یعنی خوب ان کے پاس انگور ہوں گے، پھل ہوں گے جس سے وہ شیرہ بنا کے رکھیں گے۔ بادشاہ نے یوسف کو پاس بلایا، یعنی جب یہ خواب بادشاہ نے سنا اس کی تعبیر تو وہ حیران رہ گیا کہ کوئی نہیں بتا سکا یہ شخص کون ہے جس نے بتا دیا۔ جب پاس بلایا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھ لو پہلے عورتوں کا معاملہ کیا ہے، یعنی انہوں نے جلد بازی نہیں کی قید خانے سے نکلنے سے، پہلے انہوں نے اپنی براعت ظاہر کروائی کہ میں بے گناہ تھا اور مجھے بغیر گناہ کے اس میں داخل کیا گیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، اے عورتوں، اس واقعے کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ اور فریب کر کے یوسف کو اس کے دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھی؟ انہوں نے صاف جواب دیا کہ معاذ اللہ، قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، کہ ہم نے اس میں کوئی بھی برائی نہیں دیکھی۔ پھر تو عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو سچی بات ظاہر ہو گئی ہے، میں نے ہی اس سے ورغلایا تھا، میں نے ہی اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی اس کے جی سے، اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے، یعنی یوسف جو انکار کر رہا ہے وہ واقعی سچا ہے، اس نے کوئی برائی نہیں کی، اور یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہیں کہ ایمان لے کے کہ یہ لوگ جان لیں کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، یعنی وہ آقا عزیز مصر جس نے انہیں اولاد بنانے کا کہا تھا، یہ اس وجہ سے انہوں نے وضاحت کروائی تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ یوسف نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا خیانت کرنے والوں کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔